حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں بنو سعد بن بکر کی کچھ خواتین کے ہمراہ مکہ مکرمہ آئی اور یہ قحط کا سال تھا اور ہم دودھ پینے والے بچے تلاش کر رہے تھے۔ میں اپنے ساتھ اپنا ایک بچہ اور میرے پاس ایک بوڑھی اونٹنی تھی۔ اللہ کی قسم وہ اونٹنی ایک قطرہ دودھ تک نہیں دیتی تھی اور ہم بھوک کی شدت کی وجہ سے بچے سمیت رات بھر نہیں سو سکتے تھے اور میرا دودھ اس قدر نہیں تھا کہ بچے کو کافی ہو جاتا اور اونٹنی کا دودھ بھی نہیں تھا کہ غذا کا کام دیتا۔ کہتی ہیں اسی حالت میں ہم مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔ وہ کہتی ہیں اللہ کی قسم ہم میں سے جس عورت کو معلوم ہوتا کہ اس پر رسول اللہ کو پیش کیا گیا ہے لیکن ہر عورت نے انکار کر دیا۔ اللہ کی قسم میری تمام ساتھی عورتوں نے کوئی نہ کوئی بچہ لے لیا اور میرے لیے آپ نبی کریم کے سوا کوئی دوسرا بچہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں اپنی ساتھی عورتوں کے ساتھ یوں واپس جاؤں کہ میرے پاس کوئی بچہ نہ ہو۔ میں جا کر اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ میں گئی تو دیکھا کہ نبی کریم ایک اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے جو دودھ سے زیادہ سفید تھا اور اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے نیچے ایک سبز ریشمی کپڑا تھا۔ آپ نبی کریم پیٹھ کے بل لیٹے ہوئے تھے، سانس لے رہے تھے۔ میں نے آپ کے حسن جمال کو دیکھا تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں آپ جاگ نہ جائیں۔ میں قریب ہوئی اور اپنا ہاتھ آپ کے سینے مبارک پر رکھا تو نبی کریم نے تبسم فرمایا اور مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولیں۔ آپ کی مبارک آنکھوں سے نور نکلا جو آسمان کے اندر چلا گیا اور میں دیکھ رہی تھی کہ میں نے آپ کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور اپنا دودھ آپ نبی کریم کو پلانے لگی اور جب دوسری جانب پلانے لگی تو حضور نبی کریم نے نہیں پیا۔ اس کے بعد آپ کی ہمیشہ یہی حالت رہی۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس بات سے باخبر کر دیا تھا کہ اس دودھ میں آپ کے سوا کوئی اور بھی شریک ہے، لہٰذا آپ کے دل میں عدل کا الہام فرمایا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ آپ نے بھی سیر ہو کر دودھ پیا اور آپ کے رضائی بھائی نے بھی پیا اور پھر میں نے آپ کو لیا اور سیدھی اپنی منزل پر لے کر آئی۔ میں نے آپ کو دودھ پلایا تو آپ نے بھی اور آپ کے رضائی بھائی نے بھی پی لیا اور میرا خاوند اونٹنی کی طرف گیا تو دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس نے اس کا اس قدر دودھ نکالا۔ میں نے اور میرے خاوند دونوں نے خوب پیا اور ہم نے ایک اچھی رات گزاری۔ میرے خاوند نے کہا حلیمہ خدا کی قسم میرا خیال ہے کہ تم نے مبارک شخصیت کو حاصل کیا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب سے ہم نے اس بچے کو لیا ہے ہم نے خیر و برکت کے ساتھ رات گزاری ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب میرے خاوند نے یہ بات دیکھی تو کہا کہ خاموش رہنا اور یہ بات چھپائے رکھنا۔ جس رات یہ بچہ پیدا ہوا اس وقت سے یہود کے علماء کو نہ دن کو زندگی اچھی لگتی ہے اور نہ ہی رات کو نیند آتی ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں عورتوں نے ایک دوسرے کو الوداع کہا اور میں نبی کریم کی والدہ ماجدہ سے رخصت ہوئی، پھر میں اپنی دراز گوش پر سوار ہو گئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ کو اپنے سامنے رکھا فرماتی ہیں میں نے اونٹنی کو دیکھا کہ اس نے کعبہ شریف کی طرف 3 سجدے کیے ہیں اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، پھر چل پڑی حتیٰ کہ ان دوسرے لوگوں کے جانوروں سے آگے نکل گئی۔ جو میرے ساتھ تھے وہ سب مجھ پر تعجب کرنے لگے۔ عورتیں جو میرے پیچھے تھیں مجھ سے کہنے لگیں اے ابو زویب کی بیٹی تیری یہ دراز گوش وہی ہے جس پر تو آئی تھی، حالانکہ اس وقت تو تمہارے ساتھ بھوک تھی۔ یہ سواری کبھی تجھے جھکا دیتی تھی اور کبھی بلند کر دیتی تھی۔ تو میں جواب میں کہتی اللہ کی قسم یہ وہی اونٹنی ہے۔ انہیں اس بات پر تعجب ہوا اور وہ کہنے لگی اس کی بڑی شان ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں اس اونٹنی سے سنتی تھی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کی قسم میری ایک شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موت کے بعد زندگی دی اور کمزوری کے بعد میرا موٹاپا مجھے لٹا دیا۔ اے بنو سعد کی عورتوں اللہ تم پر رحم کرے، تم غفلت میں ہو کیا؟ تم جانتی ہو کہ میری پیٹھ پر کون سوار ہے؟ میری پیٹھ پر تمام نبیوں میں سے بہتر انسان، تمام رسولوں کا سردار، تمام نبیوں کا سردار اور تمام جہانوں کے رب کا محبوب۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں پھر ہم بنو سعد کے ٹھکانوں پر آئے اور میرے علم کے مطابق اس زمین سے بڑھ کر کوئی اور زمین بنجر اور غیر آباد نہیں تھی، لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو میری بکریاں سیر ہو کر چرتیں اور خوب دودھ والی ہو گئیں۔ ہم ان کا دودھ نکالتے اور پیتے لیکن دوسرے لوگ ایک قطرہ بھی دودھ
نہیں نکالتے تھے اور نہ ان کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہوتا، حتیٰ کہ ہماری قوم کے وہ لوگ جو وہاں اترتے تھے اپنے چرواہوں سے کہتے کہ وہاں چرایا کرو جہاں حضرت حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ بس ان کی بکریاں شام کو بھوکی واپس آتی اور حلیمہ سعدیہ آپ کی جو بکریاں تھیں وہ سیر ہو کر واپس آتی اور بھرپور دودھ دیتی۔ اللہ نے ان کو کس قدر برکت عطا فرمائی کہ جس کے باعث حضرت حلیمہ کے جانور زیادہ ہو گئے، ان کی قدر و منزلت بھی بڑھ گئی اور موٹے تازے بھی ہو گئے۔ حضرت حلیمہ ہمیشہ اس خیر اور سعادت کو پہنچتی ہیں اور اسے بلائی اور اضافے کے ساتھ کامیابی حاصل کرتی ہیں۔ ہاشمی در یتیم کے ذریعے حضرت حلیمہ عزت اور بزرگی کی بلند چوٹی تک پہنچ گئیں۔ ان کے جانور زیادہ اور ان کے مکان میں تر و تازگی آ گئی اور یہ سعادت تمام بنو سعد قبیلے کو حاصل ہوئی۔ حضرت حلیمہ کہا کرتی تھی، اے میرے رب، تو نے ہمیں یہ بچہ دیا ہے، تو اسے باقی رکھنا اور اس کو بلند مقام تک پہنچانا۔ آپ نبی کریم کے بارے میں دشمن جو باطل خیال کریں اسے دور کر دینا۔ دوسرے حضرات کے نزدیک نبی کریم کی رضائی بہن حضرت شیمہ آپ کی پرورش کرتی تھی اور یہ اشعار کہا کرتی تھی، یہ میرے بھائی ہیں لیکن ان کو میری ماں نے نہیں جنا اور نہ ہی یہ میرے باپ اور چچا کی نسل سے ہیں۔ میں اس پر اچھے ننیال اور اچھے دودیال کو فدا کر دوں۔ یا اللہ، جن کو تو بڑھاتا ہے ان میں ان کو بھی بڑھا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت آپ کی نبوت کی اس علامت نے دی ہے کہ میں آپ کو دیکھا کہ آپ پنگوڑے میں ہیں اور چاند سے باتیں کر رہے ہیں اور اپنی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ جس طرف اشارہ کرتے ہیں وہ ادھر جھک جاتا تھا۔ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا، میں اس سے گفتگو کرتا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھے رونے سے روکتا تھا اور جب وہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا تو میں اس کے گرنے کی آواز سنتا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں، میں نے آپ کا دودھ چھڑایا اور آپ نے پہلا کلام کرتے ہوئے فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بے شمار تعریف ہے اور صبح شام اللہ کے لیے پاکیزگی بیان کرتا ہوں۔ جب آپ باہر جانے کی عمر کو پہنچے تو آپ باہر تشریف لے جاتے تھے اور بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھنے لگ گئے لیکن الگ رہتے۔ ایک روایت میں ہے، آپ نبی کریم اپنے رضائی بھائی کے ہمراہ باہر تشریف لے جاتے ہیں، آپ کا بھائی بچوں کے ساتھ کھیلتا تو آپ الگ رہتے، پھر اس کا ہاتھ پکڑتے اور فرماتے، ہم اس مقصد کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت حلیمہ آپ کو دور نہیں جانے دیتی تھی اور ان کی بے خبری میں آپ اپنی بہن شیمہ کے ساتھ دوپہر کے وقت بکریوں کی طرف تشریف لے گئے اور حضرت حلیمہ آپ کی تلاش میں نکلیں، حتیٰ کہ آپ کو آپ کی بہن حضرت شیمہ کے ساتھ پایا تو پوچھا کہ اس گرمی میں باہر کیوں آئے ہو؟ آپ کی ہمشیرنوں نے جواب دیا کہ میرے بھائی کو گرمی نہیں لگتی، میں نے دیکھا ہے کہ بادل ہمیشہ میرے بھائی پر سایہ کیے ہوئے ہے، آپ کھڑے ہوتے ہیں تو بادل بھی ٹھہر جاتا ہے اور جب آپ چلنے لگتے ہیں تو بادل بھی چل پڑتا ہے، حتیٰ کہ اس جگہ سے تشریف لے کر جائیں تب وہ بادل وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔